السلام علیکم ویورز، اگر آپ سے آپ کی ملکیتی جائیداد کا قبضہ کوئی چھین لیتا ہے زبردستی، یا کسی ایسی جائیداد کا قبضہ جو قانوناً آپ کے قانونی طریقے سے آپ کے پاس تھی، تو آپ اس سے وہ قبضہ کیسے واپس کر سکتے ہیں؟ نہ صرف قبضہ واپس بلکہ اسے 10 سال تک کی سزا بھی دلا سکتے ہیں۔ آج کی اس 5 منٹ کی ویڈیو میں ہم وہ قانون ڈسکس کریں گے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا، جس کے تحت آپ قبضہ لے سکتے ہیں اس جائیداد کا واپس۔ لیکن موضوع پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ایک ایسا قانون 2005 میں لایا گیا جس کے تحت اگر آپ کسی پراپرٹی کے مالک ہیں، وہ پراپرٹی آپ کے نام پر ٹرانسفر ہے اور آپ کے قبضے میں ہے، یا کوئی ایسی جائیداد جو قانونی طریقے سے آپ کے قبضے میں ہے، فرض کریں لیز پہ لی ہوئی ہے آپ نے کسی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تک کے لیے، رینٹ پہ لی، لیز پہ لی، یا مورٹگیج کی ہوئی ہے، وہ پراپرٹی آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور اس میں ٹائم پیریڈ باقی ہے ابھی، اور آپ قانونی طریقے سے اس کا استعمال کر رہے ہیں جیسے جس استعمال کے لیے آپ نے وہ پراپرٹی لی تھی۔ تو ایسے میں اگر کوئی بندہ آپ سے زور زبردستی کے ساتھ اس پراپرٹی کا قبضہ چھین لیتا ہے، تو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی سیکشن 3، 5 اور 7 کے تحت آپ اس بندے کے خلاف جس نے وہ پراپرٹی آپ سے چھینی، آپ اس سے کے خلاف کمپلینٹ فائل کر کے سیشن کورٹ میں اس سے نہ صرف قبضہ لے سکتے ہیں بلکہ اس کو 10 سال تک کی سزا بھی دلا سکتے ہیں۔ آپ کی کمپلینٹ فائل ہونے کے بعد کورٹ آپ کے بیان سے اور آپ کے کیس کے ریکارڈ سے اگر مطمئن ہے تو سیکشن 4 اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت کورٹ حکم کر سکتی ہے اس ایس ایچ او کو، اس تھانے کے ایس ایچ او کو جس تھانے کی حدود میں آپ سے پراپرٹی چھینی گئی زبردستی، کہ وہ اس بندے کو اریسٹ کرے جس بندے نے آپ سے وہ پراپرٹی چھینی ہے، یا اگر ایک سے زیادہ بندے ہیں تو سب کے سب کو اریسٹ کر کے عدالت کے سامنے پیش کرے۔ اور اسی قانون کی سیکشن 7 کے تحت اگر کورٹ مطمئن ہوگی کہ ہاں واقعی آپ سے قبضہ چھینا گیا ہے، تو عدالت آپ کا وہ قبضہ ری اسٹور کروا سکتی ہے انٹرم ریلیف کے طور پر۔ اور اگر آپ کو مسئلہ درپیش ہے وہ قبضہ حاصل کرنے میں، آپ نہیں کر سکتے، تو عدالت کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ عدالت اس متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو جس کی حدود میں آپ سے پراپرٹی چھینی گئی ہے اسے ڈائریکشن دے کہ آپ کی مدد کرے وہ قبضہ لینے میں اور قبضہ بحال رکھنے میں جیسے بھی ممکن ہو۔ اور جب کورٹ فائنلی ڈیسائیڈ کرے گی تو فائنل ڈیسیجن دیتے وقت کورٹ، اگر آپ نے کیس ثابت کر لیا ہے اپنا، آپ سے قبضہ چھینا گیا ہے غیر قانونی طریقے سے اور آپ قابض تھے اس وقت جب آپ سے قبضہ چھینا گیا ہے، تو پھر کورٹ اس بندے کو جس نے وہ پراپرٹی آپ سے چھینی ہے اس بندے کو سزا دے سکتی ہے 10 سال تک کے لیے، اور اس بندے پہ جرمانہ بھی لگا سکتی ہے اس اخراجات کی مد میں جو آپ سے ہوئے اس کے اس غیر قانونی فعل کی وجہ سے، یعنی اس غیر قانونی قبضے کی وجہ سے۔ دوستو، 2005 کا یہ قانون ایک وقت تک سمجھا جا رہا تھا کہ صرف اور صرف قبضہ مافیا کے خلاف ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ان لوگوں کے خلاف جن کا کاروبار، جن کا پیشہ ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پراپرٹیوں پہ ناجائز طریقے سے قابض ہوتے ہیں۔ لیکن 2016 میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ایک ججمنٹ دی، ایس سی ایم آر 1931 پیج نمبر 2016 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1931۔ اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا استغاثہ کسی بھی بندے کے خلاف دائر کیا جا سکتا ہے جو بندہ کسی بندے کو اس کی پراپرٹی سے غیر قانونی طریقے سے بے دخل کرے گا، یا اس بندے سے غیر قانونی طریقے سے اس پراپرٹی کا قبضہ چھینے گا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، آپ کو جواب دیں گے۔ پھر گزارش ہے
کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس اللہ۔